بھی رہے گا، کیونکہ اس میڈیا کے ذریعے جو ہے نا ہمیں شناخت ملی۔ سر اس پہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، ریگولرائز ہو رہا ہے۔ پابندیاں تو پاکستان میں ہر چیز پہ ہے، ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ پابندی نہ ہو؟ لاہور جانے پر پابندی ہے تو پھر مسلم لیگ نواز پہ نہیں ہے سر، باقی سر شروع کریں۔ اچھا جی سر، یہ پکڑو، یہ پکڑو، وہ مجھے دے دو۔ چلیں اجازت ہے؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر اہتمام رول آف لا پہ کنونشن تھا، جس میں انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنی گاڑی میں چند ساتھیوں سمیت گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کنونشن جاری تھا اور کوسا صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی تشریف لائے تھے، دیگر سینئر وکلاء صاحبان بھی موجود تھے۔ میں نے کنونشن سے خطاب کیا اور جس کے بعد INF کے ہمارے مرکزی صدر سید شاداب جعفری صاحب نے اور زبیر کسانہ صاحب جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا گفتگو کے لیے اور ایک کپ چائے کے لیے۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نکلے تو ایک SP سٹی جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے بھاری جمعیت پولیس کی، اور ہم نے اس سے پوچھا کہ جی کس سلسلے میں آئے ہیں، تو انہوں نے بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جی چلے، اور جس کے بعد پولیس نے ہم پہ الغار کیا۔ باقی ساری باتیں آپ نے کیمرے میں دیکھی۔ انہوں نے جو ہے مجھے 1 گھنٹہ وہاں پہ میں بیٹھا، وہاں پہ ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، چائے پلائی، اور جس کے بعد وہ مجھے لے گئے کوٹ لکھپت جیل۔ وہاں جا کے مجھے پتہ چلا جب جیل میں مجھے اندر کیا کہ جی DC لاہور جو ایک خاتون ہے اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی رشتہ دار بتائی جاتی ہے، انہوں نے 3 MPO کے تحت میری 30 ایام کی نظر بندی کا آرڈر کیا تھا۔ یوں مجھے انہوں نے ایک سیل میں بند کیا، 8 بائی 10 سائز کا سیل تھا، جس میں چھوٹا سا ایک ہی کونے پہ باتھ روم بھی بنا ہوا تھا۔ تو اس رات جب میں نظر بند ہوا تو وہاں پہ نہ کوئی میٹرس تھی، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ 2 چادریں تھی، کمبل بلینکٹ وغیرہ بھی نہیں تھے، اور ان کو کہیں نظر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں۔ یہ پھر وہاں پہ پہلی رات گزارنے کے بعد صبح جو ہے وہ ناشتہ لے آئے، کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں، چائے میں چینی تھی، اس میں نے کہا کہ میں چینی کی چائے نہیں پی سکتا ہوں، تو وہ ناشتہ ہی لے گئے۔ میں نے میٹرس، شیشہ، ریزر، کتابیں اور بلینکٹس طلب کیے، تکیہ بھی، جس پہ یہ حکام نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور رات ہو گئی۔ 4 بجے جو ہیں وہ میرے سیل کا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ دوسری رات گزری، میری دوائیاں 2 ٹیبلٹس جو تھی 2 کی اقسام کی، وہ میرے جیب میں تھی جب میں جیل کے اندر جا رہا تھا، اور بدقسمتی سے چونکہ اسموکنگ بھی کرتا ہوں تو سگریٹ کا ڈبہ بھی تھا، وہ انہوں نے جیل میں تلاشی کے دوران مجھ سے لے لیا کہ جی آپ کے سیل میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بھی انہوں نے اسی روز اور اگلے روز بھی نہیں پہنچایا، وہ بھی میں نے مطالبہ کیا، کیونکہ میری صبح اور شام کی 2 ٹیبلٹس تھی ڈائبٹیز کی، وہ بھی نہیں دی گئی۔ اور اگلی جو نیکسٹ ڈے تھا میرا، وہ سردی رات کو کافی زیادہ پڑی اور بڑی سردی بھی محسوس ہوئی، وہ رات بھی گزر گئی۔ تو اگلے دن جو ہے میں نے پھر ان سے مطالبہ کیا، لیکن جیل حکام کا جو رویہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ جیسے انہوں نے قصدن ہی میرے ساتھ یہ رویہ اپنا رکھا ہو، کیونکہ جو میرے ساتھ اٹیچ سیل تھا اس میں انہوں نے ڈرگ ایڈکٹس کو رکھا ہوا تھا،
اور وہ دونوں راتیں انہوں نے مجھے جگائے رکھا. کبھی آوازیں نکالتے تھے, کبھی گاتے تھے بے سر کے انداز میں, اور اس سے اخذ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ سونے نہ پائے. خیر یہ کام جو ہیں وہ ڈاکٹر کی سہولت انہوں نے دی تھی. روزانہ آ کے میرا شوگر لیول چیک کیا کرتا تھا, بلڈ پریشر چیک کرتا تھا. تیسرا دن جو تھا اس میں نے شکایت کی کہ جی یہ سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, تو ایک انہوں نے چادر اور فراہم کی. وہ چادر پھر چونکہ وہ بالکل فرش تھا, اور زندگی میں پہلی دفعہ جیل گئے تھے, عادت ہی نہیں تھی اتنی سخت زمین پہ سونے کی, وہ میں نے نیچے ڈالی. تو یوں جو ہے نہ کتابیں, نہ دوائیاں, نہ سگریٹ, اور یہ ساری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مسجد پہ آ گیا. تو میں نے ہنگر اسٹرائک کر دی, بھوک ہڑتال کر دی. میں نے کہا کہ جی آپ لوگ مریم نواز کی یہ اشارے پہ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ, کیونکہ یہ غیر انسانی رویہ ہے. کسی بیمار سے دوائی روکنا اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں, جب دسمبر کی سردی ہو اور اس کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ گرل تھے, اور ہوا ڈائریکٹ آتی تھی. کمبل نہ دینا, بلینکٹ نہ دینا, یا میٹرس نہ دینا, تکیہ نہ دینا, شیشہ یا ریزر نہ دینا. تو بھوک ہڑتال کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے جیل حکام پہ سارے آ گئے. انہوں نے جزوی طور پر میرے مطالبات مانے. انہوں نے مجھے دوائیاں, میرے سگریٹ, کچھ سامان مجھ سے میرے پاس باہر سے آیا